وسان صاحب، ہمارے محترم مرزا صاحب اور سب ہی حاضرین محفل، السلام علیکم۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل ایس پی ایل کے پروگرام چل رہے ہیں، کل بھی تھا، اس سے پہلے بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہیں آپ اس میں بہت زیادہ بہتری دیکھیں گے۔ تو جس طرح سب ہی کا یہ موقف بھی ہے، اور یہ اصل ہماری جو سندھ گورنمنٹ ہے ان کا ایک ہی ہماری جو ضرورت کہہ لیں، جس چیز کی ہم اہمیت سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے ہمارے پورے صوبے کا، وہ جس طرح اس کے ذریعے اجاگر ہوگا، اور وہ جو پسماندہ علاقے ہیں، وہ بچے جو بہت ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے، تو جب ان کو یہ مواقع ملیں گے اور یہ جو ایک آنرشپ کہہ لیں یا ایک وہ شفقت بھری جو ان کو سپورٹ ملے گی شاہد آفریدی صاحب کی، عبدالرزاق صاحب کی، اور اسی طرح اور بہت سارے جو ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں ان کی، اور پھر وہ لوگ جو اسپورٹس لور ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے، جس میں ہمارے غلام حسین شاہد صاحب ہیں اور شہزاد اختر صاحب ہیں، اس طرح اور بہت سارے دوست، اور پھر ملک صاحب کا بہت اہم رول ہے اس پورے سلسلے میں، تو سب ہی اس میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے ملک کا نام روشن ہو، چاہے وہ بچہ سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، کے پی سے ہو، بلوچستان سے ہو، آزاد کشمیر سے ہو، جی بی سے ہو، کسی بھی حصے سے ہو، ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ روشن ہو۔ جب وہ یہاں سے بچہ، جس طرح بتایا گیا، ایک بچہ گیا ہے اور وہ ہو کے آ گیا ہے، تو یا جو جب کھیلے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ سندھ کا کھیل رہا ہے، یہ بلوچستان کا کھیل رہا ہے، وہ پاکستان کا کھیل رہا ہے۔ شاہد افریدی یا عبدالرزاق صاحب جب باہر کھیلتے تھے تو سب کی ایک ہی پہچان تھی، پاکستان، تو ہم سب کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے، لیکن یہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے، بلوچستان بھی، دیگر صوبے بھی، تو ان بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں کہ ان کو مواقع نہیں ملتے، ان کو اس طرح کی اکیڈمی نہیں ملتی، اس طرح کے ان کو جو ٹرین کرنے والے ہیں وہ نہیں ملتے۔ تو یہ ہمارا ایک سندھ گورنمنٹ کی یا ایک اہم چیز تھی جس کے لیے ہم نے یہ ایس پی ایل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر مختلف جگہوں پہ، ابھی سکھر میونسپل اسٹیڈیم کا ذکر ہوا، مجھے بھی وہ میچ یاد ہے کیونکہ وہ اسکول سے ہمیں چھٹی ملی تھی اور وہ لے گئے تھے ہمیں، کہ سکھر میرا اسکول اسٹیڈیم کے بالکل قریب ہی تھا، تو پیدل ہی ہم سب لوگ وہاں پہ گئے تھے، تو بڑا زبردست میچ تھا، بڑا ہمیں آج تک یاد ہے وہ۔ تو وہاں پہ اسٹیڈیم کو بہتر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگ سب وہاں پہ آئیں گے، ہم آپ کو موقع ملے گا، سب لوگ وزٹ کریں گے، تو وہاں پہ ایک بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس بنایا جا رہا ہے جس میں ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، وہ آخری مراحل میں ہے، اور اس میں تمام جتنے بھی کھیل جو یہاں پہ کھیلے جاتے ہیں ان سب کے لیے وہاں پہ موجود ہیں، سارے جو بھی چیزیں کہہ لیں، پھر وہاں پہ رہنے کے لیے ہے، پھر جو اکیڈمی بنے گی یا جہاں پہ ٹرین کیا جائے گا وہ ایک بہت پراپر ہے، اور میں ضرور ریکویسٹ کروں گا شاہد بھائی سے، عبدالرزاق بھائی سے اور دیگر سب دوستوں سے کہ وہ ضرور اس کو وزٹ کریں۔ اس طرح حیدرآباد میں فیسلٹی بڑھائی جا رہی ہے، آج اگر غلام حسین صاحب نے شہید بے نظیر آباد کی ٹیم لی ہے تو وہاں بھی ایک اپرچونٹی ہے، وہاں بھی یہ انسٹیٹیوشن ہے، اسی طرح لاڑکانہ میں ہے، جتنے ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اسپورٹس کی وہاں پہ فیسلٹی ہو۔ اس میں جو ہمارے منسٹر رہے ہیں اسپورٹس کے، ابھی ارباب صاحب ہیں، وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو بہت سارے علاقوں میں نہ صرف کرکٹ بلکہ ہاکی اور پھر فٹ بال اور دیگر بہت سارے جو ہیں ہمارے گیمز، ان کی آپ کو وہاں پہ انہوں نے بہت بہتر سہولیات دی ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو وہاں پہ یہ فیسلٹی میسر بھی ہو، اور وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ ہنٹ بھی ہو، اور اس کو زیادہ مواقع ملیں کہ وہ اپنا بہتر جو ہے پرفارم کر سکیں۔ اس طرح اس سے پہلے سردار محمد مہر صاحب تھے اسپورٹس کے، وہ خود بہت اچھے کرکٹر تھے،
اور ان کو بڑا یہ پیشن تھا ان کا، اور انہوں نے بھی بہت زیادہ کام کیا. تو سب ہمارا ایک ہی مقصد ہے اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا. میں یہ ایک ضروری چاہتا ہوں کہ ایک اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے جو کروں، کہ 19 سپٹمبر سے یہ اسٹارٹ باقاعدگی سے اس کا جو ہے ایس پی ایل کا یہاں پہ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ بہت زبردست ہوگا، بہت اچھا ایونٹ ہوگا اور اس کو یادگار ایونٹ بنایا جائے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. سندھ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اور بلوچستان کا کراتے ہیں سر، بالکل انشاءاللہ. ناصر حسین شاہ صاحب نے تاریخ کا بھی اعلان کر دیا کہ 19 ستمبر سے، تو 17 ستمبر کو ایشیا کپ ختم ہوگا، اس کے ایک دن کے بعد سندھ پریمیئر لیگ کا جو آغاز ہوگا. جس طرح کی ڈیٹس ہیں 31 اگست سے 17 ستمبر تک ایشیا کپ ہے، اور پھر 5 اکتوبر سے 19 نومبر تک ورلڈ کپ ہے. اس کے بعد سب سے پہلے تو سائننگ سیرمنی ہے، کیونکہ غلام حسین شاہد صاحب اسپیشلی ہیز فلون ان فرام لاہور، تو سائننگ سیرمنی ہے. عارف ملک صاحب اور غلام حسین شاہد صاحب دستخط کریں گے. یہ جو بے نظیر آباد لالز کی ٹیم ہے، لال شہباز قلندرز کے نام سے، تو اس پہ دونوں دستخط کریں گے. یہ اس ٹیم کو کے اونر ہے. اور اعلان نہیں کیا غلام حسین شاہد صاحب نے، مجھے بتایا گیا تھا، نوید بھائی نے بتایا کہ شاہد آفریدی ان کے کھلاڑی ہوں گے یا مینٹور ہوں گے؟ مینٹور ہوں گے. شاہد ان کے کھیلیں گے بھی. شاہد تو یقیناً یہ کراؤڈ پلر ہیں، کھیلیں گے تو لوگ خود بخود دوڑتے. نہیں ہاں 77 میں یہ پیدا ہوئے، تو ابھی 46 کے قریب ہے تقریباً. تو غلام حسین شاہد صاحب دستخط کریں گے، اور عارف ملک صاحب جو برین چائلڈ ہے شاہ صاحب اس سندھ پریمیئر لیگ کا، ان کا آئیڈیا ہے، اور اس پہ یہ دستخط کریں گے. اور اس کے بعد آپ دیر سے آئے شاہ صاحب، غلام حسین شاہد صاحب کی آپ باتیں سنتے، سادہ باتیں انہوں نے آج بڑی زبردست کی ہیں، لیکن آئندہ کبھی موقع ملا تو ضرور سنیے گا. اس کنگ ہے بالکل، یہ کنگ کا بھی دے رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنگ سمجھ لو، اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا ناصر حسین شاہ صاحب سے کہ اس کو بھی سپورٹ کریں. اللہ حافظ. یہ تھے کنگڈم گروپ آف کمپنیز کے چیئرمین، کنگڈم ویلی کے چیئرمین جناب غلام حسین شاہد صاحب، جو بڑے سادہ انداز سے اپنے دل کی باتیں آپ تک پہنچا رہے تھے. آپ ان کو کرکٹ سے محبت ہے، کرکٹ سے پیشن ہے ان کا، اس لیے یہ کھل کے بات کر رہے تھے. اور شاہد کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ٹرین کریں بچوں کو، اتنے سارے بچوں کو، تاکہ وہ انڈیا کے خلاف جا کر کھیل سکیں. اس کے بعد جو ہے، چونکہ ہمارے بس ناصر حسین شاہ صاحب جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں، اور یہ آئیڈیا شاہ صاحب کا ہی تھا. گزشتہ برس جون 2022 میں ناصر حسین صاحب نے ایک تجویز پیش کی کہ اس طرح سندھ پریمیئر لیگ ہونی چاہیے، اور اب 1 سال کے بعد اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب. 2 مقرر رہ گئے. پہلے میں ریکویسٹ کروں گا عبد الرزاق سے، جو سندھ پریمیئر لیگ کے مینٹور ہیں، پاکستان کے ٹیسٹ آل راؤنڈر، 1999 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں یہ کھیلے، پھر 2009 کا جو T20 ورلڈ کپ جیتے اس کے ممبر تھے، 2 مرتبہ ایشیا کپ جیتے، یہ اس ٹیم کے رکن تھے. تو میں ریکویسٹ کروں گا، مینٹور ہیں یہ، مینٹور ہیں یہ، مینٹور. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آئیے. تو مینٹور ہے نا. السلام علیکم. مرزا اقبال صاحب کی بات کیا کریں، جتنی ہسٹری یہ پڑھتے ہیں یاد رکھنا بڑا مشکل ہے، یہی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب کا، اور ہمارے پیارے دوست شاہد خان افریدی جو برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں. اور ان کی بات کرتا چاہوں، جہاں بھی جاتے ہیں اس چیز میں جان پڑ جاتی ہے. کسی لیگ میں بھی جاتے ہیں، میچ ہو یا کوئی فنکشن ہو، تو ان کی ایسی پرسنالٹی ہے، اللہ تعالیٰ اور ان کو عزت دے. اور اس کے بعد عارف ملک صاحب جو چین پرسن ہے، ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. شہزاد بھائی ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور آخر میں کنگڈم ویلی غلام حسین شاہ شاہد صاحب، یہ واحد، جیسے بھی انہوں نے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، جہاں بھی کرکٹ ہوتی ہے وہاں ان کا نام ہوتا ہے، کیونکہ مرزا اقبال صاحب کافی اچھا یاد رکھتے ہیں ہر چیز کو. ہاں جی. باقی اب جو میرا رول ہے ایز اے مینٹور ایس پی ایل، میں عارف ملک صاحب کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا. یہ اپرچونٹی مجھے ملی، اور مجھے امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ
نیت صاف ہونی چاہیے کہ کھلاڑیوں کو اچھی طرح ان کی سلیکشن ہو سکے اور ان کو مینٹلی لیول جو گر جاتے ہیں, جو فزیکلی بھی ڈاؤن ہوتے ہیں, مینٹلی بھی ڈاؤن ہوتے ہیں, ان کو اٹھا سکیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے 30 سال پہلے ماں باپ کی خواہش ہوتی تھی کہ ٹی وی پہ میچ, ٹی وی پہ ہمارا کھلاڑی بچہ کھیلنا چاہیے. تو آج کل دور دیکھ لیں, ہر جگہ ٹی وی پہ میچز آ رہی ہیں اور لائیو میچز آ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو اپرچونٹی مجھے ملی ہے اس میں کامیاب ہوں گا اور ایس پی ایل کا نام بھی اٹھاؤں گا, اس کو کامیاب کروں گا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ عبدالرزاق, پاکستان کے ٹیسٹ آل راؤنڈر, سندھ پریمیئر لیگ کے مینٹور, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہم منور وسان صاحب کو جو رکن صوبائی اسمبلی وہ تشریف لائے, انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. وسان فیملی کا بھی سندھ کی سیاست میں بڑا کردار ہے. منظور وسان صاحب, نواب وسان صاحب, بے شمار لوگ جو سندھ کی سیاست میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد صرف 2 مقرر رہ گئے اور یہاں پر موجود ہیں. ان کا کوئی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود اپنی ذات میں انجمن ہے, یہ خود اپنا تعارف ہے. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو شاہد آفریدی کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب کی پرزور تالیوں میں پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفریدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اپنی بیٹنگ کی طرح زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سب لوگوں کا. میں سب سے پہلے آنیسٹلی اسپیکنگ اس لیگ کا برانڈ ایمبیسڈر پہ بننے پہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح ناصر بھائی نے یہ انیشیٹو لی ہے سندھ کے بچوں کے لیے, اسی طرح کا ایک انیشیٹو میں بلوچستان کے بچوں کے لیے بھی دیکھنا چاہ رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ بھی ہو کے رہے گا. تو ناصر بھائی تھینک یو سو ویری مچ. یہ پورے سندھ کے بچوں کے لیے, کیونکہ میرا ٹریول بہت زیادہ ہوتا ہے فاؤنڈیشن کی وجہ سے, میرا آنا جانا بہت زیادہ ہے وہاں پہ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں میں, لیکن فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے جو یہ انیشیٹو لیا ہے انشاءاللہ اب وہ وقت بہت جلد آئے گا کہ پاکستان ٹیم میں بھی سندھ سے تعلق رکھنے والے بچے انشاءاللہ ہوں گے. پاسٹ میں بھی سندھ کے پلیئرز آتے تھے, لیکن جس طرح عارف بھائی نے کہا کہ وہاں پہ اپرچونٹیز نہ ہونے کی وجہ سے, فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف فرسٹ کلاس کرکٹ تک ہی محدود رہ گئے تھے. لیکن انشاءاللہ آپ کے اس انیشیٹو میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. میری یہ خواہش ہے کہ بہت سارے وہاں پہ عبدالرزاق جیسے آل راؤنڈرز پاکستان کے لیے نکلیں سندھ سے انشاءاللہ. پوری سندھ لیگ کے جو مینجمنٹ ہے, عارف بھائی, شہزاد بھائی, نوید, ویری ویل ڈن. بہت زبردست کوشش کی ہے, ایفرٹ کی ہے آپ لوگوں نے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ محنت ضائع نہیں ہوگی. صرف میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس لیگ کو صرف 1 مہینے کی حد تک نہ ہونے دیں, آپ اس کو سارا سال چلنے دیں. آپ کراچی شہر کے اندر, جس طرح عارف بھائی نے کہا کہ یہاں پہ اکیڈمی ہونی چاہیے پراپر سی, اور یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ اس پہ ہے. ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو سندھ کا بچہ ہوگا, جو ٹیلنٹڈ ہوگا, وہ ٹیلنٹ نہ ضائع ہو. وہ صرف سال میں 1 مہینے کا انتظار نہ کرے, اس بچے کو ہم پی ایس ایل کے لیے تیار کریں, اس بچے کو ہم پاکستان ٹیم کے لیے تیار کریں. کرکٹ, پراپر کرکٹ اکیڈمی ہونی چاہیے. آپ کے ساتھ رزاق آن بورڈ ہے, مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں اس کا, ناصر بھائی, اس اکیڈمی کا حصہ بنوں گا, اس لیے کہ کافی عرصے سے میں یہ خواب دیکھے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ سندھ کے بچے بھی پاکستان ٹیم کا حصہ بنے. کیوں نہ بنے؟ اگر ٹیلنٹ اس ملک کے اندر اتنا زیادہ آتا ہے تو ٹیلنٹ ضائع کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ فیسلٹیز کا نہ ہونا ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, پلیز, یہ ہم سب کی لیگ ہے, پاکستان کے بچوں کی بات ہے, ہمارے سندھ کے بچوں کی بات ہے, ہم اس کا حصہ ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ میڈیا وغیرہ سب اس کو بہت زیادہ پازیٹیو طریقے سے آگے پوری دنیا کو میسیج دیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں. تھینک یو سو مچ. سندھ پریمیئر لیگ کے برانڈ ایمبیسڈر شاہد آفریدی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور جس طرح یہ توقع کا اظہار کر رہے تھے کہ ان لڑکوں میں ٹیلنٹ بہت ہے. یہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹارز, اگر ان پر آپ انویسٹ کریں, ان کو ٹرین کریں تو یہ یقیناً آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان کے سپر اسٹارز بن سکتے ہیں. اور جس طرح غلام حسین شاہی صاحب نے بے نظیر آباد لالز کی ٹیم لی ہے تو یقیناً بے نظیر آباد میں بھی کرکٹ کا جو شوق ہے وہ پروان چڑھے گا. سوری میں صرف شاہد صاحب کا, کنگڈم ویلی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ان کو میں کافی عرصے سے جانتا ہوں, لیکن ان سے جب بھی میری کرکٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے میں نے کہا شاہد بھائی کاروبار تو ہو جائے گا
بچوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ ہمارے قوم کے بچوں کو اگر دو چیزیں ہمارے سو کالڈ بڑے جو ہیں وہ دے دیں, ایک ایجوکیشن اور ایک اسپورٹس, تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا. تو شاہد بھائی ہمیشہ سے یوتھ کے لیے, کرکٹرز کے لیے یا اسکالرشپ کسی بچوں کو پڑھانا ہو تو ہمیشہ آگے رہتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز کا آن بورڈ ہونا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس ملک کے لیے. تھینک یو. تو شاہد آفریدی غلام حسین شاہد صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جس طرح شاہ صاحب کے آنے سے پہلے ناصر حسین شاہ صاحب کے, تو غلام حسین شاہد صاحب کو ہم نے بتایا کہ کنگڈم ویلی چھا گئی ہے اسپورٹس میں, ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی کنگڈم ویلی جو سپورٹ کر رہے ہیں ینگسٹرز کو. اور جہاں تک بات ہے یہ بے نظیر آباد انہوں نے ٹیم لی ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر شہر کا نام نواب شاہ کا جو ہے وہ چینج ہوا ہے, تو ان کی کوشش ہے کہ وہاں سے بھی ٹیلنٹ سامنے آئے. ایک لڑکا آیا تھا کاشف بھٹی, لیفٹ آرم اسپنر, وہ صرف گھوم پھر کر آ گیا انگلینڈ سے, اس کو کھلایا ہی نہیں کسی نے. تو اب یقیناً اس سندھ پریمیئر لیگ سے نوجوانوں کو مواقع ملیں گے کہ وہ آگے کی طرف آئیں. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ آئیڈیا ناصر حسین شاہ صاحب کا تھا, سکر سے ان کا تعلق ہے, 2 مرتبہ یہ ڈسٹرکٹ ناظم رہے سکر کے, 2 مرتبہ یہ ایم پی اے بنے. اس سے پہلے ان کے والد غلام شبیر شاہ صاحب 1971 سے 1976 تک سندھ اسمبلی کے رکن رہے ہیں. اور شاہ صاحب سکر میں میونسپل اسٹیڈیم کی حالت جو ہے وہ ذرا خراب ہے, یقیناً سندھ پریمیئر لیگ کے ہونے سے اس اسٹیڈیم کی حالت بہتر ہو جائے گی. مجھے یاد ہے 1980 میں جب ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی تو ایک سائیڈ میچ ہوا تھا سکر میں, اور اس وقت پلیئر جو تھے وہ انٹرکون ہوٹل ہوتا تھا سکر, وہاں ٹھہرے تھے, اور جیول گارنر بھی آئے تھے, ان کے لیے بیڈ نہیں تھا, ان کے لیے اسپیشلی بیڈ بنوایا گیا, اور سکر کے لوگوں نے بڑی دلچسپی لی تھی. تو کرکٹ تو ہر جگہ ہوتی ہے, اور شاہ صاحب یقیناً کوشش کریں گے ناصر حسین شاہ صاحب کہ کسی طریقے سے اس شہر میں بھی, اس کی بھی ایک ٹیم ہے سکر کی, کہ وہاں بھی کرکٹ کی سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے. میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب کی پرزور تالیوں میں سندھ کے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. سید ناصر حسین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قابل احترام شاہد افریدی صاحب, محترم عبدالرزاق صاحب, محترم غلام حسین شاہد صاحب, محترم شہزاد اختر صاحب, محترم عارف ملک صاحب, محترم منور. جاتا ہے کہ نہ استعمال کیا کریں ورڈ, ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس آف سندھ استعمال کیا کریں. سو آبویسلی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کرکٹ کے لیے گراس روٹ لیول پہ ہم جائیں, اور خاص طور پہ ہم تھر پارکر میں جائیں, ہم مٹی میں جائیں, ہم ایسے ہارڈ ایریاز میں جائیں جہاں سے ہم پلیئرز کو نکالیں اور ان کو پروڈیوس کر کے سندھ پریمیئر لیگ کے تھرو پاکستان کا جو اسکواڈ ہے اس میں ہم الٹیمیٹلی ان کو لے کے جائیں. سو لالا نے اس میں ہماری ظاہر انہوں نے ان کا شکریہ کہ انہوں نے سرپرستی کی. پھر ہمارے دوست عبدالرزاق از لائک اے بردر, اور عبدالرزاق چونکہ ہمارے ساتھ آلریڈی ایک لیگ میں بھی تھے, تو یہاں پہ بھی ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ مینٹورشپ لیں ذرا جو سندھی بچے ہیں ان کے لیے, بیکاز یہ خود بڑی مشکل سے ایسی جگہ سے یہ آئے جہاں سے کرکٹ کھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چونکہ ان میں ٹیلنٹ تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روک نہیں سکا. انہوں نے پاکستان بھی جوائن کیا, پھر ہی واز اے سپر اسٹار, آل راؤنڈر, دنیا کے بیسٹ آل راؤنڈر بھی رہے ہیں. سو یہ ان بچوں کی مینٹورشپ کریں گے جو کہ خاص طور پہ سندھ کے وہ بچے ہیں جیسے شاہ نواز دہانی جیسے پلیئرز سندھ نے پروڈیوس کیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ پریمیئر لیگ اس قسم کے پلیئرز کو پروڈیوس کرے, اور آبویسلی جو ایک سٹار پاور ہوتی ہے اس کے ساتھ جب آپ کا اس قسم کا پلیئر جب آپ کا کھیلتا ہے یا اسکواڈ جوائن کرتا ہے, سو اس کو فائدہ ہوتا ہے, وہ سیکھتا ہے, وہ سیکھ کے پھر آگے اپنے آپ کو ایکسیل کرتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو ایک سسٹینیبل فیکٹر کی اگر ہم بات کریں کہ کرکٹر کو گراس روٹ لیول سے جب وہ اٹھتا ہے اس کو ظاہر ایک بیسک جو ایکسپینس ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ایک سرپرستی چاہیے ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ پریمیئر لیگ, میں آج تھوڑا سا ذرا ڈیٹیل میں آپ کو میں اس کا پورا ایک پلان میں آپ کو روڈ میپ بتانا چاہ رہا ہوں. سو اس میں وہ پورے کا پورا جو ہے نا ہم لوگ اس کی اونرشپ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آپ دیکھیں گے جب آبویسلی چیزیں آگے بڑھیں گی. اگلے جیسے ہم نے کل آپ کو بتایا کہ 10 دن کے اندر اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹرائل سٹارٹ کر رہے ہیں. عبدالرزاق سندھ میں جائیں گے, ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں جائیں گے, وہاں پہ ٹرائلز کریں گے. سو ہمارا جو کہ 30 35 40 بچوں کا ایک اسکواڈ ہے, ایک بکے ہے, اس کو ہم کریٹ کر کے وہ ہم لالا جیسے سپر اسٹار
یا رزاق جیسے سپر اسٹار ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈریسنگ روم جوائن کریں گے اور پھر وہ اس پہ سیکھیں گے. تو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے وی آر گوئنگ ٹو اسٹیبلش ہائی پرفارمنس سینٹر ان کراچی. کراچی میں ہائی پرفارمنس سینٹر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ آپ کی لائٹ فیسلٹیز ہیں, انٹرنیشنل کوچز اگر یہاں پہ آتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے سارے انتظامات بہتر ہوں گے, 5 اسٹار پراپرٹیز ہیں یہاں پہ. لیکن یہاں پہ بیسکلی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے انٹیریئر سندھ سے جو بچے ہیں ان کو ہم وہاں سے اٹھائیں اور اٹھا کے ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ ٹریننگ یہاں پہ کراچی میں کریں. سو یہ ایک ہائی پرفارمنس سینٹر کا بھی. اچھا, اکثر دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار لیگس تو چونکہ بہت ساری ہو رہی ہیں, ابھی لالا سے بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ امریکہ میں لیگ ہو رہی ہے, کینیڈا میں لیگ ہو رہی ہے, بہت ساری لیگز ہو رہی ہیں. سو ہم نے اسٹینڈ آؤٹ کیسے کرنا ہے؟ اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے 2-3 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ایک تو وینیو, نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا از آن دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز, اور اس کے جو سیٹ پیٹرنز ہیں وہ اوبیسلی انٹرنیشنل کرکٹ کے طور پہ ہیں. پھر یہاں سے جو ہم براڈ کاسٹ, بار بار میں براڈ کاسٹ کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ شاہد آفریدی کو براڈ کاسٹ فیسینیٹ نہیں کرتی, عبدالرزاق کو فیسینیٹ نہیں کرتی, یہ اس بچے کو فیسینیٹ کرے گی جو کہ انٹیریئر سندھ سے آئے گا اور اس کے امیجز پوری دنیا میں جا رہے ہوں گے. سو اس کے لیے بہت بڑی فیسینیشن ہوگی. 4K پروڈکشن میں ہم جا رہے ہیں آف کورس, اور 4K پروڈکشن جو ہے نا وہ ورلڈ کپ اسٹینڈرڈ کی پروڈکشن ہوتی ہے جس میں ہم 30 کیمراز پروڈکشن, وہ ساری چیزیں, وہ انگریڈینٹس ہوں گے. سو وہ بچہ جب اپنے آپ کو ٹیلی ویژن میں ہائی لائٹس میں اپنے آپ کو دیکھے گا تو وہ ایک پراؤڈ فیل کرے گا, اس میں اور انرجی آئے گی, وہ اور زور لگائے گا اور آبویسلی وہ اپنے آپ کو ایکسل کرے گا. سو اس کا مقصد یہ تھا. اب ہم آ جاتے ہیں بے نظیر آباد کی طرف. دیکھیں, بے نظیر آباد جب غلام حسین شاہد صاحب سے ہماری کوئی 1 ویک پہلے جب بات ہوئی تو غلام حسین شاہد صاحب کو ہم نے کوئی 2-3 آپشنز دیے. کہتے ہیں یار کوئی 10 کو ٹیم شیم ہے کوئی؟ ہم نے کہا جی بالکل 2-3 ٹیمیں ہیں. سو ان کو ہم نے 2-3 آپشنز ہم نے دیے کہ سر یہ آپشنز ہیں, بیکاز غلام حسین شاہد صاحب کا جو کرکٹ کی طرف جو پیار ہے وہ آپ یقیناً ٹیلی ویژن اسکرینس پہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے. ہی اسٹارٹیڈ ود KPL, پھر نیشنل T20, پھر PSL, اس کے بعد بیلیٹرل سیریز, ان سب نے اپنے آپ کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اور میرا خیال ہے کہ کنگڈم ویلی از ون آف دا بگیسٹ برانڈز ان پاکستان, شاید غالباً بگیسٹ برانڈ جو کہ کرکٹ کو اتنا سپورٹ کرتا ہے. سو غلام حسین شاہد صاحب, کرکٹ کے حوالے سے آپ کا شکریہ, اور SPL آپ نے جوائن کیا, آپ کا شکریہ. سو اس میں اوبیسلی دیکھیں سسٹینیبل فیکٹر کی ہم بات کر رہے تھے کہ جو بچے, غلام حسین شاہد صاحب کے اپنے بھی پلان ہیں کہ جو سندھی بچے ہیں ان کو میں ڈائریکٹلی بھی سپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو انٹیریئر سندھ کے بچے ہوں گے. سو یہ وہ پلانس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی فروغ کے لیے بڑا اچھا ہے, اور سندھ کی اس دھرتی پہ جب ہم بات کریں گے تو اس کے لیے ظاہر بہت اچھا ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں انٹرنیشنل براڈ کاسٹ میں. سو انٹرنیشنل براڈ کاسٹ میں ہمارا ٹارگیٹ از مور دین 50 کنٹریز کے 50 ملکوں میں, بیکاز ایک طرف اگر ہم اس کی جو پروڈکشن کو اراؤنڈ $1.5 ملین میں ہم جا رہے ہیں, سو ہم چاہیں گے کہ اس لیول کے جو پروڈکشنز ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھے جائیں, وہ امیجز امریکہ میں دیکھے جائیں, یورپ میں دیکھے جائیں, اور پھر کل کو ان بچوں کے لیے اپرچونیٹیز بنتی ہیں کاؤنٹیز کھیلنے کی. اور یو جسٹ امیجن کہ اگر سندھ کے 4-5 بچے بڑے کانٹریکٹس لے رہے ہیں کاؤنٹیز میں, سو ان کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوگا, سندھ کے لیے بھی پراؤڈ مومنٹ ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے چوتھے فیکٹر پہ, وچ از دا کلچر آف سندھ. کلچر آف سندھ, کل میئر صاحب یہی بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیلیگیشن آیا تھا, غالباً سویڈن سے کوئی ڈیلیگیشن تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کلچر اتنا انریچڈ ہے یہاں پہ, سو اوبیسلی ہم اس کلچر کو بھی پروموٹ کریں گے, اور اس کلچر کو جب ہم اکراس دا گلوب ہم لے کے جائیں گے تو اس کا بھی ایک فائدہ اس سندھ کے حوالے سے, پلیئرز کے حوالے سے اس کلچر کو بھی پروموشن کا فائدہ ہوگا. آخر پہ پھر میں غلام حسین شاہد صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا, بیکاز انہوں نے ایک تو کہتے ہیں کہ میرے لیے 2 اٹریکشنز ہیں, ایک شہید بی بی کا نام ہے اور ساتھ ہی ساتھ لال شہباز قلندر کا نام ہے. دیکھیں ایک اسپریچول جب آپ ایک بات کرتے ہیں, ہمارا ویسے سندھ پریمیئر لیگ کا جو ایک تھیم ہے وہ اسپریچول قسم کا تھیم ہے, بیکاز اگر آپ کراچی کی ٹیم کا نام دیکھیں تو اٹس عبداللہ شاہ غازی کے نام سے کراچی کی ٹیم ہے, پھر اس کے بے نظیر آباد لال شہباز قلندر کے نام سے ہے. سو اس حوالے سے غلام حسین شاہد صاحب نے کہا کہ مجھے یہی ٹیم چاہیے, میں نے یہی ٹیم لینی ہے, حالانکہ میں نے کو 1-2 آپشنز اور بھی دیے تھے. سو آپ تمام لوگوں کا, خاص طور پہ میڈیا کا بہت شکریہ, بیکاز میڈیا کا ایک ریمارکیبل ایک کنٹریبیوشن ہوگا ٹورڈز دا سکسیس آف دا سندھ پریمیئر لیگ.
آپ لوگ جتنا اس پروموٹ کریں گے اس لیگ کو, اوبیسلی آپ کے لیے ایک ظاہر کاز بھی ہوگا ان سندھی بچوں کے لیے جن کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سو میڈیا کے حضرات کا بہت بہت شکریہ, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد میں میڈیا یہاں پہ موجود ہے. سو تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے جتنے معزز مہمان آئے ہوئے ہیں سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں. اسپیشلی ہم اس ایونٹ میں ایک سپورٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, جس میں ماشاءاللہ ہمارے ہیرو دلوں پہ راج کرنے والے شاہد خان صاحب افریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. باقی جو سہرا جاتا ہے جناب ملک عارف صاحب, شہزاد صاحب, اور ساتھ ہمارے محبت رکھنے والے دلوں پہ راج کرنے والے عبدالرزاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو جتنے بھی بھائی آئے ہوئے ہیں, میرا ایک خصوصی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کریں تو ایک ذہن میں یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے. تو ہمیں اسپیشلی کچھ نہ کچھ ایک خیال رکھنا چاہیے, کسی کی طرف مت دیکھا کریں, اپنے آپ کا کم از کم احساس کرنا ہوگا ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں خود کو جواب دینا, ایک نہ ایک دینا ہے. کسی کی طرف نظر مت رکھا کریں, اپنے آپ کا احتساب کیا کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اسی طرح جیسے یہ سپورٹس کو میری بات ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو میں یہ گزارش کر رہا تھا, میں دیکھتا تھا بچپن پہ کہ ہمیں میچ دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہیں جانے پہ, ہم لوکل ایریا میں رہتے تھے. تو شوق تھا کہ کبھی اس وقت میں آئیں گے تو انشاءاللہ سپورٹ بھی کریں گے اور سپورٹس کو بھی دیکھیں گے. تو اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کی ہے, میری اتنی ہمت نہیں تھی. میں ایک سادہ سے انسان ہوں, میری ایک خواہش ہے کہ اچھا کروں اور خلوص سے نیت سے کروں, اور میرے کاموں کو اگر آپ نے دیکھنا ہو, شاید خان افریدی صاحب آپ کو کہیں بتا بھی چکے ہوں گے, مزید میں گزارش کروں گا بتائیں گے بھی صحیح. ریئلٹی میں دیکھ کے آئے ہیں, لوگ ہواؤں میں بات کرتے ہیں, الحمدللہ ریئلٹی ہے. اور میں ان دنوں میں ہمارا بلکہ جو پروجیکٹ ہے اس کی پہلی بیلٹنگ 14 اگست کو ہم کرنے جا رہے ہیں. میرے ممبران کو بھی خوشی ہوگی جہاں بھی میرے دوست احباب ممبران اس کے کنگڈم ویلی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. تو اس میں ریالٹی ہمیشہ ایک اصول اپنا لیں, ریالٹی آپ کے کام آنی ہے, دوسری باتیں کوئی کام کوئی نہیں آنی. اپنا آپ کا خیال رکھا کریں, لوگوں کا احساس کیا کریں, بدامنی سے بچیں, خوف کی فضا سے بچیں, پیار محبت کا پیغام دیں. ہم امن والے ملک میں رہ رہے ہیں, امن ہے. اس معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے کنگڈم ویلی اپنے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں اس میں گامزن ہے, کام کر رہی ہے, کہیں پیچھے نہیں ہٹی, نہ ہٹے گی انشاءاللہ. رب نے مدد کرنی ہوتی, انسان نے سوچنا ہوتا ہے. سوچیں بہتر, سوچیں پازیٹیو, کوئی نہ کوئی تو کر کے جائے پازیٹیو. اگر ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرے نہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ سوچ تو پازیٹیو لے کے چلے. آنے والے وقت میں یہ آپ کا کوئی نہ کوئی بچہ, کوئی نہ کوئی دوست, کوئی نہ کوئی احباب کر جائے گا. تو میرے ساتھ ذکر کیا ملک صاحب نے, بلکہ میں نے کہیں سے سنا بھی صحیح تھا, ایس پی ایل کا, سندھ پریمیئر لیگ کا, یہ گورنمنٹ آف سندھ کا اچھا انیشیٹیو ہے. اور اس میں جتنا بھی یہ پروگرام بنا رہے ہیں میری ان کے ساتھ سپورٹ ہے. اور جب ناموں کی بات آئی تو بے نظیر شہید محترمہ صاحبہ کا تو ویسے ہر بندہ بھی فین تھا, تو ان کا جب نام آیا تو میں نے کہا یار اگر یہ نام ہے, تو میں نے تو بہرحال پنجابی میں بات کی تھی کہ جیسے ملک صاحب نے کہا دسو جڑے نام اچھے دسو جڑے اس طرح ہیں. تو انہوں نے مجھے نام بتایا, کافی نام بتائے, لیکن 6 ٹیموں کے نام بتائے جن میں سے مجھے یہ نام بڑا پسند آیا ماشاءاللہ. اور نہ ڈر شخصیت تھی, جمہوریت پسند شخصیت تھیں, میری آئیڈیل ہیں. اور کافی صاحبزادہ چاہنے والوں کے جتنے بھی اس پاکستان میں رہتے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن ساتھ ساتھ نام لال شہباز قلندر کون انکار کرتا ہے. تو سپورٹس تو ہے ہی ہے, ساتھ ان لوگوں کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے, جو اچھا کام کر کے جائیں دنیا میں ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ جہاں جہاں سپورٹس ہوگی کنگڈم ویلی ساتھ ہوگی, لیکن کوشش یہ ہے کہ سٹار کے ساتھ تو ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے. کوشش کریں کہ ایسے سٹار پیدا کریں جن کی ہمیں ضرورت ہے. جو ہمارے مخالف ملک جس کو ہم اسپیشلی انڈیا کہتے ہیں, تو ان کے خلاف ایک ایسے بچے پیدا کریں. میں
لالا سے بھی گزارش کروں گا ایسی ٹریننگ ان بچوں کو دیں کہ جو ایک مضبوط تحمل سے کھیلیں. جیسے لالا کھیلتا ہے نا, تو جب یہ کھیلتے تو ہم ان سے ناراض بھی ہوتے تھے جب آؤٹ ہو جاتے تھے. ہم کہتے تھے چھکا مارو نہ مارو کریز پہ کھڑے رہو. پہلے آتے ہی میں دیکھتا تھا ہاں جی شاہد افریدی کھڑے کریز پہ کھڑے, پھر میں بیٹھ جاتا تھا. میں نہیں دیکھتا ہوتا تھا کیسا ماحول ہے, کیسا شوق ہے. اچھا میں باتیں ایسے ہی کرتا ہوں, آپ کو اچھی لگیں یا بری لگیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے کی ریالٹی ہے, اللہ جانتا ہے میرا ایک شوق ہے. لیکن میں ایمانداری کی بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں, اگر ایمانداری کو آپ آزما لیں, ساتھ جما لیں, آپ کو مار نہیں آئے گی. کہیں بھی آپ لاس میں ہیں, دل میں جما لیں. اتنے بڑے امیر ہیں بادشاہوں کو آپ دیکھتے ہیں, وہ بادشاہ حقیقت میں بادشاہ نہیں ہوتے. بادشاہ وہی ہوتا ہے جو اپنے دل میں اپنی انسانیت کو جما لیتا ہے, بٹھا لیتا ہے. وہ بادشاہ کم از کم 1 گھنٹے کے لیے تو بادشاہ بن جایا کریں کہ ہم بادشاہ ہی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں, ہمیں سپورٹ کریں ایس پی ایل کو, اسپیشلی جہاں بھی ہے, بلکہ کے پی ایل بھی ہوئی اور بھی کرنل شیر خان جو ہو رہا ڈی ایچ اے میں, شہید ہیں, ہم شہیدوں کو بول تو نہیں سکتے. ہماری ملک کی جو بارڈر ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ میں نے ڈی ایچ اے میں آیا معاملہ کرکٹ کا, تو کرکٹ کا تو ویسے ہی فین ہوں, میچ ہاروں یا جیتوں, میری ٹیم ہارے یا جیتے, چھکا میرا مخالف بھی لگا رہا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے بھی تالی لگاتا ہوں. ماشاءاللہ ناصر حسین صاحب شاہ صاحب آگے ہیں, ہم ان کو اسپیشلی ویلکم کرتے ہیں جناب. نام اسپنر ہے نعمان علی, جو سانگھڑ کے نزدیک کھپرو ہے وہاں پیدا ہوئے, اور پھر اس کے بعد وہ حیدرآباد میں آ کر کرکٹ کھیلے. اور بھی بے شمار کرکٹرز ہیں. شاہد قمرانی تھا ایک, وہ بھی پاکستان انڈر-19 کو ریپرزینٹ کیا. عظیم گھمن حیدرآباد کا تھا, وہ بھی کپتان رہا. تو بے شمار جو کرکٹرز ہیں وہ سندھ سے آئے ہیں, لیکن ٹیسٹ لیول پر پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے. اور شاہ نواز دہانی تو ابھی ٹیسٹ کرکٹر نہیں بنے, البتہ زاہد محمود ضرور ٹیسٹ کرکٹر بن گئے. اور جس طرح عارف ملک صاحب نے ذکر کیا غلام حسین شاہد کا, تو اگر آپ کرکٹ سے محبت رکھتے ہیں, کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں, تو جب بھی کوئی کرکٹ کا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, چاہے وہ لوکل لیول پر کیوں نہ ہو, اس ایونٹ میں آپ کو کنگڈم ویلی ضرور نظر آئے گی. اور یہ غلام حسین شاہد صاحب کا پیشن ہے کہ یہ کنگڈم ویلی کو اس طریقے سے کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے, اور بعض جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ تو گورنمنٹ اپرووڈ نہیں ہوتے, لیکن ان کا پروجیکٹ گورنمنٹ اپرووڈ ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ کنگڈم گروپ انہوں نے بنایا ہوا ہے. ابھی میں نے بتایا لاہور میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے نام سے ٹورنامنٹ ہو رہا ہے وہاں. پھر نیوزی لینڈ کی سیریز میں آپ دیکھیں, اگر آپ ہائی لائٹس اٹھا کے دیکھیں, جتنے بھی ایونٹس ہیں, چاہے پی ایس ایل ہو چاہے کے پی ایل ہو, ہر جگہ آپ کو کنگڈم ویلی نظر آئے گی. اور ایسا لگتا ہے کہ کنگڈم ویلی نے کیپچر کر لیا ہے پاکستان کرکٹ کو. اس موقع پر میں ریکویسٹ کروں گا کنگڈم گروپ کے چیئرمین جناب غلام حسین شاہد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. غلام حسین شاہد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم دیکھیں یہاں پر کوئی بھی سیلفی نہیں لے گا پلیز, یہ میری آپ سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے. اور یہ جتنے ہیں نا چھوٹے جو بنا رہے ہیں تصویریں, ذرا پلیز بیٹھ جاؤ, پیچھے کیمرے ہیں نا یار, پیچھے پلیز دوبارہ سے دے دیں, دوبارہ سے دیں جو یار آپ لوگ بیٹھ جائیں پلیز یار. کیا اگر ہماری قوم میں نظم و ضبط آ جائے تو ہم ترقی کی ایسی منازل طے کریں کہ دنیا دیکھتی رہ جائے. نظم و ضبط ہی نہیں. اناؤنس اسی سیکوینس سے اناؤنس کرتے ہیں. کہاں ہے آپ کا, کہاں ہے, میں نے آپ کو اوپر سے دیا ہے. کدھر دیے یار میں نے جب آپ کو پکڑا ہی نا, یہ سیکوینس ہے, کہاں ہے. یہ ہے نا, یہ فرام ایس پی ایل ٹیم. اس کے بعد یہ جتنے لوگ موبائل سے بنا رہے ہیں پلیز ریکویسٹ ہے کہ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں پلیز, آپ کا فوکس ہو جائے گا پلیز. اس کے بعد ایک سندھ پریمیئر لیگ کی جانب سے جو ہے وہ ایک سوینئر ہے اور غلام حسین شاہد صاحب کو پیش کریں گے. یہ سندھ پریمیئر لیگ کے سی ای او چودھری شہزاد اختر صاحب. ایک اور سوینئر ہے شہزاد بھائی, رائٹ سائڈ پہ دیکھیں سامنے کی طرف, ایک اور سوینئر ہے اور سندھ پریمیئر لیگ کی جانب سے. اور یہ سوینئر ہمارے آپ کے
سب کے ہر دل عزیز شاہد خان آفریدی کے لیے چودھری شہزاد اختر شاہد آفریدی کو پیش کریں گے. آپ دیکھیں کتنے سپر فٹ ہیں شاہد آفریدی. تو یہ سوینئر چودھری شہزاد اختر پیش کریں گے شاہد آفریدی کو. دس نمبر نہیں لکھا. اب میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ پیچھے والے خود ڈیل کریں کیمرے والے ان سے. اس کے بعد ایک سوینئر ہے جو غلام حسین شاہد صاحب پیش کریں گے صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب کی خدمت میں. تم دے کے ہٹ جاؤ بیٹا. یہ شاہ صاحب کی خدمت میں یہ سوینئر پیش کر رہے ہیں کنگڈم ویلی کے غلام حسین شاہد صاحب. اس کے بعد ایک سوینئر ہے وہ غلام حسین شاہد صاحب ہمارے آپ کے ہر دل عزیز عبد الرزاق کو پیش کریں گے. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے عبد الرزاق, اور یہی اس کی کامیابی کی دلیل ہے. اگرچہ زیادہ نہیں کھیل سکا یہ, ورنہ بہت لمبا کھیلتا, لیکن. اور ایک سوینئر عارف ملک صاحب جو ہیں وہ پیش کریں گے غلام حسین شاہد صاحب کی خدمت میں. غلام حسین شاہد صاحب کو. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا, غلام حسین شاہد صاحب آپ کا, چودھری شہزاد اختر اور شاہد اور عبد الرزاق سب کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آخر